أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو ہم نے اب جو پڑھنی ہے وہ سورہ جن ہے، اور سورہ جن کی جو آیات ہیں وہ 2 ہیں، اور اس کے جو رکوعات ہیں وہ 28 ہیں۔ تو اس کے آغاز کرتے ہیں، جی کون پڑھنا چاہے گا؟ میں ہی پڑھ لوں ایک اور سورہ۔ جی پڑھ لیجیے، پھر اس جی کے بعد آمنہ کہہ رہی ہے تو آپ نے پڑھ لیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں کیا بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاق حق باتیں کہا کرتے ہیں، اور ہم تو یوں ہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے ہیں، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے برپایا ہے۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے والے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے ایک شعلے کو اپنے طاق میں پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ہاں ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور ایک ہی بے شک بعض تو ہم نے نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں، اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں ہم نے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت جی وافر یہاں پر پانی اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈالتے۔ چیز بتائی جا رہی ہے، جو جنات ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، مطلب قرآن سننے سے ان کی زندگی بھی نہیں بدلے گی، نہ وہ ایمان لائیں گے، نہ تبلیغ۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان میں جو برے لوگ ہیں، لیکن جو اچھے ہیں جب وہ ایک دفعہ قرآن سن لیتے ہیں تو زندگی بھی بدل جاتی ہے اور وہ اس کی تبلیغ پہ بھی چلنے لگتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، تو پھر آپ نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو عطا کی جائیں گی، اور اپنے رب کی جو ہے ذکر کرتے رہنا ہے۔ جی تاکہ ہم اس سے نہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور ایک یہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، بس عنقریب جان لے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے میرا رب، اس لیے کہ دور کے مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے والا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آگے ہماری سورہ مزمل اسٹارٹ ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 2 رکوعات ہیں اور اس کی 20 آیتیں ہیں۔ جی آمنہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کپڑوں میں لپٹنے والی رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حروف الگ الگ ہو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، اور بات خوب ٹھیک لگتی ہے، بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔ جی وہ یہاں رب پر دیکھیں، یہ جو شروع ہوئی ہے آیت، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان کے بھی باقی کے نام ہے مزمل کے نام سے پکارا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے قیام اللیل کے بارے میں، کہ آپ نے رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور رات کو اٹھنا ہے، اور رات کو اٹھنا جو ہے نفس جو ہے آپ کی اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ آپ کی اب یہ مرضی ہے کہ آپ کتنی اس میں اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اور اس کی مثال اس میں دی گئی کہ آپ آدھی رات جاگیں اس سے کم، لیکن اس میں ضرور رکھیں اپنی جاگنے کا عمل، اور اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں اس میں دن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور رات میں پڑھی جانے والی تسبیحات کا بھی۔ جی وہ رب مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اسی کو اپنے کام پر سپرد کر دینے کے لیے قرار دیے رہو، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں تاز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دو، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ جس روز کے زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریگ رواں ہو جائے گا، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا، تو ہم نے اس کو سخت پکڑا۔ اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بھوڑا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام مضمون ایک نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں بعض آدمی 2/3 رات کے قریب، اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس قدر اس کو ضبط نہیں کر سکتے، تو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی، سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، اور بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے۔ لیکن قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، چاہے وہ نمازوں میں پڑھا جا رہا ہو یا اس کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا پاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جی آیت نمبر 20 آپ نوٹ کر لیں، جس کے اندر خیر کا اجر بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو بتایا گیا کہ بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر بتایا نماز، زکوٰۃ، قرض اصلاح، جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا زیادہ اجر کس کے پاس پائیں گے؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سورہ مدثر آ رہی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اس کے 2 رکوعات ہیں، اور 56 آیتیں ہیں اس میں۔ جی ایک یہ کپڑے بھی میں حضور لپٹنے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مدثر۔ اگر آپ دیکھیں مزمل، مدثر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القابات جو ہیں ان سے پکارا جا رہا ہے، اور پھر ان کو جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جی ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور بتوں سے الگ رکھو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو، اور پھر انداز میں
اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجیے۔ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ مجھ کو اور اس شخص کو رہنے دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، اس کو عنقریب دوزک کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی یہاں تو دیکھیں، اس کو ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب سورہ آغاز ہے یا ایھا المدثر، تو پہلے جو جملہ ہے وہ کیا کہا؟ آیت نمبر 2 میں قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی پہلے کا اولڈ لپیٹ کے لیٹنے والے، جو مدثر کا نام ہے، اور اٹھو اور خبردار کرو، مطلب خود بھی ہم نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی حکم دینا ہے، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، مطلب زیادہ پاکی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا کرو۔ پھر جو آگے ہے وہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، تو ہر لمحے آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، اور گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو، زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ جو آیت ہے ولا تمنن تستکثر ولربک فصبر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کریں اور صبر جمیل کریں۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ ایکچولی ایک صحابی تھے جو ولید بن مغیرہ تھے، جنہوں نے کلام جو ہے قرآن مجید کو اسے پڑھ لیا تھا، لیکن کیا تھا کہ اپنی سرداری حاصل کرنے کے لیے جب وہ کانفرنس میں بیٹھے، کفار کے ساتھ مشورہ ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر کہہ رہے تھے اور قرآن کو جو ہے جادو کہہ رہے تھے، جو کہ مشہور ہے، تو وہ تاکہ ان کو سرداری مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کریں کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اور تم یہ کیا عمل کر رہے ہو۔ جی پھر ایک بات تجویز کی سو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی؟ پھر اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی؟ پھر دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور تکبر کیا، پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، وہ بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی۔ اس پر 19 فرشتے ہیں ہوں گے، اور ہم نے دوزخ کے ارکان صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تعداد صرف 80 رکھی ہے، جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، تو اس لیے تاکہ اہل کتاب اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور وہ اور کافر لوگ کہنے لگے کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ تمہارے رب کے لشکروں کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا، اور دوزخ صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ بالتحقیق قسم ہے رات چاندنی کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، یعنی تم میں جو آگے پیچھے کو ہٹے، اس کے لیے بھی ہر شخص اپنے کے بدلے میں محبوس ہوگا، مگر دہانے والے کو وہ وحشتوں میں ہوں گے، اور مجرموں کا حال پوچھتے ہوں گے، یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مشغلے میں رہتے تھے، مشغلے میں یہاں رہا پر کرتے دیکھیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن میں، کہ ارشاد فرمایا جیسے چاند رات، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، پہاڑ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ کی مخلوقات ہیں اور بڑی مخلوقات میں سے ہیں جو ہمارے تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے نے بنایا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات دن بنایا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانیوں میں سے، اسی طرح دوزخ بھی ایک عظیم قدرت ہے اللہ کی جو اس نے بنائی ہے۔ اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے جو جنت میں لوگ بیٹھے ہوں گے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے دوزخ کے حوالے سے بھی، اور جب وہ دوستیوں کی بات کریں گے تو کیا بات کر رہے ہوں گے کہ ان کا کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اس میں چلے گئے جہنم میں، تو بتایا جائے گا کہ ان کا جو عمل سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے
کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین کے خلاف باتیں کرتے تھے اور آخرت کو جھٹلاتے تھے. تو جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے وہ ان آیات میں بتائی جا رہی ہے. جی. اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حالت میں ہم کو موت آ گئی. سو اس حالت مذکورہ میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. اور جب کافروں اعراض کی بدولت ان کی یہ گنت بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں ہر یہاں پر شخص یہ ایک چاہتا محاورہ ہے عربی کا کہ کہا جاتا تھا کہ جو جنگلی گدھے ہوتے تھے ان کا طریقہ کار تھا کہ ان کا سکس سینس ایسا تھا، وہ خطرے کو بھاگ لیتے تھے، اور جیسے ہی بھاگتے تھے کہ کوئی خطرہ ہے تو ایسے بدحواس ہو کے بھاگتے تھے کہ دوسرے جانور جو ہے اس طرح نہیں بھاگتے. تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ان کی گدھوں سے. جی. بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمان اس کھلے ہوئے نوشے دیے جائیں. یہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے. بس یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن نصیحت ہے. تو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے. وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے جو بندوں کی گناہ معاف کرتا ہے. جی. یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو خط والی بات ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا تو ہر جو ان کے شیخ ہیں یا سردار ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ یہ نبی ہیں، بلکہ وہ جو کتاب لے کر آئے تھے وہ برحق ہے، اور ان کا جو عمل ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے کہ صادق اور امین ہے. تو ان کو یہ دیکھتے ہوئے فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا. آگے سورہ قیمہ آ رہی ہے، مکی سورہ ہے، 2 رکوعات ہیں اور اس کی 40 آیات ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز نہ جمع کریں گے؟ اور یہ جمع کرنا ہم کو کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دیں. بلکہ بعضا آدمی قیامت کا منکر ہو کر یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے، اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. جس وقت آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ایک حالت کے ہو جائیں گے، اس روز انسان کہے گا اب کدھر بھاگوں. ہرگز بھاگنا ممکن نہیں، کیونکہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں. اس دن آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانا ہے. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا جی. کیا ہوا جتنا جتلا دیا جائے گا. اس میں سب سے پہلے تو انسان کا جو گمان ہے کہ اللہ ہڈیاں جمع نہ کر سکے گا، تو بات یہ ہے کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جمع؟ کیونکہ انگلیوں کی جو پور تک درست بنانے پر قادر ہے، وہ آسانی سے پھر تمہاری ہڈیوں کو جمع کر لے گا. آپ دیکھیں، اگر آپ فنگر پرنٹس دیکھیں جو ہم بھی اپنے ہاتھوں کے پورے طریقے سے نہیں بتا سکتے، تو وہ جب بنا سکتا ہے تو ہڈیاں تو ایک بڑی ایک چیز ہے جس کو وہ جمع کر لے. جی. اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پر موقف نہ ہوگا، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا. اپنے ہیلے حوالے پیش لائے، اور اے پیغمبر آپ قبل اختتام وحی قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی لیں. ہمارے ذمہ ہے آپ کے قلب میں اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی پیروی کریں، پھر اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے. اے منکرو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم کیا دنیا تھا سے کہ محبت رکھتے ہو. جب حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا رہے ہوتے تھے تو آپ کی زبان تیزی سے چلنے لگتی کہ ایک فطری عمل ہے انسان کا، تو ایسے جلدی سے یاد کر لوں، ایسا نہیں کہ نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد ہماری ذمہ ہے کہ ہم تمہارے دل میں اتار دیں. یاد رکھیں، قرآن کا دل میں اترنا اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو ہم حافظے کی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، جلدی چیزیں یاد کر لیتے ہیں یا یاد رہتی ہیں، کچھ کو بھول جاتی ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں قرآن آپ کے حافظے کو بھی بڑھاتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا حافظہ بہتر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم کثرت سے قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جب کثرت سے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے. حافظہ کہتے ہیں آپ کی میمورائز جو کرنی ہوتی ہے، جو بھی چیز آپ نے یاد کرنی ہے، جیسے بچے اسکول کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی آج کل ہم لوگ آیتیں یاد کر رہے ہیں، ساری چیزیں. تو آپ دیکھیں آپ کے 2 بچے ہیں تو دونوں کی
چیزوں کو سمجھنے انڈرسٹینڈ کرنے اور ان میں فرق ہوتا ہے. تو بچوں کو کثرت سے کہا کریں کہ قرآن پڑھیں. تو یہاں کیونکہ آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو جب حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے کیا کہا تھا میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کو پڑھا دیں، اور انہیں سینے سے لگایا اور آگے وہ آئے تھے آئیں گے انشاءاللہ. انہیں جب بیچا اور اس کے بعد ان کو سکھایا اور وہ سیکھ گئے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے اپنی زبان کو تم کسی طرح کی تکلیف نہ دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں سکھا دیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جی. اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو، بہت سے چہرے تو اس روز بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے. اور بہت سے چہرے اس روز بدونق ہوں گے، بد رونق ہوں گے، اور خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. ہرگز جی، ایسا یہاں نہیں. پر بتایا جا رہا ہے جو رونق والے شاداب چہرے قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جو سب سے زیادہ شوق ہے وہ اللہ کا دیدار اور اس کی میزبانی کا ہے. اور بے رونق چہرے کیا ہوں گے، بھاری مصیبت میں جا پڑیں گے کہ ان کی جو فکر ہے وہ ان کے چہروں کو بے رونق کر دے گی، کیونکہ وہ جان دیں گے کہ اب وہ جہنم میں جانے والے ہیں. جی. ہرگز ایسے نہیں. جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑنے والا ہے، اور اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے، اور شدت موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے. تو اس نے نہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی اور احکام سے منہ موڑا تھا. پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا. تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے، پھر تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ابتدا میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوچڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضا درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، نر اور مادہ. تو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دے؟ جی. یہاں پر دیکھیں مثال دی گئی ہے ایحسب الانسان ان یترک سدن. سدن ایکچولی کیا کہتے ہیں، آپ سدھا کہیں کہ ایسا اونٹ ہوتا تھا اس زمانے میں جو جہاں سے دل چاہتا تھا کہاتا تھا، جہاں دل چاہتا تھا گھومتا تھا پھرتا تھا. مطلب اس کی کوئی نہ نگرانی کرنے والا تھا نہ دوسری چیزیں. تو اس انسان ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رحم مادر میں ٹپکایا اور پھر اسے لوتھڑا بنایا اور اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر کسی کو یا تو مرد بنا دیا یا عورت بنا دیا، دو الگ قسمیں بھی رکھی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو جو مر چکے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کر دے. تو یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. آگے آ رہی ہے سورہ دہر، مدنی سورہ ہے، رکوع اس کے 2 ہیں اور آیت 31 ہے. جی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھی، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا. ہم نے اس کو محض نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مختلف بنائیں. تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا دیکھتا سمجھتا بنایا. ہم نے اس کو بھلائی برائی پر مطالعہ کر کے رستہ بتلایا، یعنی احکام کا مخاطب بنایا. یا پھر یہ یا تو وہ پیاری شکر بات ہے. آپ دیکھیں انسان کی حقیقت کو بتاتے ہوئے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر نطفہ تھا، پھر ہم نے اس کو درست کر دیا کہ وہ سننے اور دیکھنے لگا. اب ہم نے کیا کرا، اس کو شکر کرنے والا بھی بنا دیا، کفر کرنے والا بھی. دونوں اختیار سے دیے ہیں. جو شکر کرے گا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جنت میں چلا جائے گا. جو کفر کرے گا وہ اللہ کا کے برے بندوں میں سے شامل کر دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. جی. آگے جنت کی بات ہے. رستہ بتلایا یعنی احکام کا مخاطب بنایا، پھر یا تو وہ شکر گزار مومن ہو گیا یا ناشکر کافر ہو گیا. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور آتش سوزہ تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام شراب سے شرابیں پیئیں گے جس میں کافر کی امیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے جس سے خدا کے خاص بندے پیئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. وہ لوگ
واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ سو اللہ یہاں تعالیٰ دیکھیں ان وہ کو اللہ کی رضا کے نہیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے دیدار کی خاطر وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور بدلے میں صرف وہ شکریہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نیک کام جب آپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی ہم قرآن کو ہی سیکھ رہے ہیں اور قرآن سیکھنے کا اپنے اجر و ثواب دیکھا، تو اس کا ایک ہی مقصد صرف اللہ کی رضا۔ تو آپ چاہتے کیا ہے اصل چیز؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکریہ نہیں چاہتے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کی قربت۔ جی، تو یہ چاہنا بہت ضروری ہے۔ آپ دن میں یہ اصولی پوائنٹس میں لکھ لیں کہ دن میں ضرور رمضان میں کوئی ایک ایسا کام کریں جس کو صرف آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ جی صرف اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، اور ان کی پختگی کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، اس حالت میں کہ وہاں جنت میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ وہاں تپش پائیں گے اور نہ جاڑا، اور یہ حالت ہوگی کہ درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور انجورے جو شیرے کے ہوں گے وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جس کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہاں ان کو علاوہ جامع شراب مذکور کے ایسا جامع شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اس میں دیکھیں یعنی اگر آپ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پلانا جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور سونٹ کی آمیزش کی بات اس لیے کی گئی کہ اس وقت جو اہل عرب موجود تھے انہیں سونٹ بہت پسند تھی، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی آمیزش جو تمہیں پسند ہے اس کا پانی شراب تمہیں پلائی جائے گی جس میں سونٹ ملائی گئی ہوگی۔ جی یعنی ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اے مخاطب، اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے، اور اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے، اور جنتیوں پر باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے، اور ان کو چاندی کے کنکن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا۔ یہ تمہارا صلہ ہے، اور تمہاری کوشش جو دنیا میں کرتے تھے مقبول ہوئی، ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر اس میں تبلیغ بھی داخل ہے، مستقل رہیے اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئے گا، یعنی جی اپنے یہاں پر دیکھیں یہ جو پروردگار۔ آیت ہے آپ نوٹ کر لیں 23 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ بات پیچھے بھی قرآن میں گزر چکی ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم کسی اور موڈ کے ساتھ سوتے ہیں اور حالات بھی چینج ہوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کسی اور موڈ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کچھ اور حالات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسبینڈس کے کام کی ہوتی ہے، کبھی ماں باپ کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کے ہوتے ہیں، تو حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ تو قرآن حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ کیوں نہیں آیا، تو اس کی ریزن ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا ہے۔ اور دیکھیں آگے جو آیت ہے یہ تو پڑھ لی ہے انہوں نے، آگے جو ابھی پڑھیں گی 25 آیت جو ہے وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آگے یہ ہے جو من اللیل فسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیحات بیان کرو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صبح شام کے اذکار بھی کرنے ہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور نمازوں کے ساتھ رات میں ہمیں تہجد کا بھی اہتمام لازم کرنا ہے۔ جی یہ آپ سورہ کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ مرسلات، یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گی، پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر نیکسٹ سے انشاءاللہ ہوا چاہ رہی ہیں تو وہ پڑھ لیں گے۔ جی
اور کسی قدر رات کے حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والی ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں۔ یہ سب جو کچھ مذکورہ ہوا کافی نصیحت ہے۔ سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ بڑا علم و حکمت والا ہے، اور جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے۔ پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کو جو تندی سے چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کو جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کو جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے، پھر ان ہواؤں کے جو دل میں اللہ کی یاد یعنی توبہ کا یاد ڈرانے کا اتفاق کرتی ہیں کہ جس چیز کو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے۔ آگے فیصلہ کے دن کے لیے، اور آگے اس فیصلے کے دن کی تحویل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا کچھ ہے، یعنی بہت سخت ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کو بڑی خرابی ہوگی۔ کیا ہم اگلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر پچھلوں کو بھی انہی کے ساتھ ساتھ کر دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ یعنی کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی یعنی نطفے سے نہیں بنایا؟ پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ یعنی عورت کے رحم میں رکھا۔ غرض ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، تو ہم کیسے اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا، اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے جس سے بہت سے منافع متعلق ہیں، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس روز حق کی جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے، ایک سائبان کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے، اور انگارے برسا دے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس روز حق کی جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی، عذر بھی نہ کر سکیں گے۔ اس روز حق کی جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے آج تم کو اور اگلوں کو فیصلے کے لیے جمع کر لیا، اگر تمہارے پاس آج کے فیصلے سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو تو مجھے بھی بتلا دو۔ اس روز حق کی جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے نیک صلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کا ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ کفار نامائے جنت کے بھی تکذیب کرتے ہیں۔ سمجھ رکھیں کہ اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تم تھوڑے دن اور کھا لو، برت لو، تم بے شک مجرم ہو۔ اس روز حق کی جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ اور ان کافروں کی سرکشی اور جرم کی یہ حالت ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف جھکو تو نہیں جھکتے۔ اس روز حق کی جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تو پھر اس قرآن کے بعد پھر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر دیکھیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان کی نیک عمل کی بدولت جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی میزبانی نصیب ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہوگا۔ اور جو لوگ برے عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے جنت والوں کے لیے، بہت سارے الفاظ ہیں جیسے کہ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، کہ وہ میوے جو ہے چاہیں گے کھائیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی پیاری بات ہے 43 آیت میں، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اعمال کے سلے میں جو تم کرتے تھے۔
اور انا کذالک نجزی المحسنین کہ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ یہاں ہمارا 29 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم رحمنی کل قرآن العظیم وجلی امام وعلی محمد وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار وجعل لي فتنة